اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر جس کا نام لابیا۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو آور چینل، اور آج ہم لے کے آئے ہیں 7 ہیونز اینڈ 7 ارتھس ان قرآن اینڈ سائنس کا ریئیکشن۔ سو یہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے بیکاز اس کے اندر جو بتایا گیا کہ 7 ہیونز، لائک ہمیں تو ایک ہیون کے بارے میں ہی پتا تھا اور 7 ارتھس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ سملرلی ارتھ بھی ہمیں پتا، ابھی تک تو ایک ہی ہے، بٹ میرے خیال سے یہ شاید آگے کی بات کی گئی ہے بیکاز ہم نے دیکھا کہ کافی سائنٹیفک چیزیں اس قرآن کے اندر لکھی گئی ہیں، تو پھر کیا پتہ یہ آگے کی بات ہو کہ ارتھ لائک پلانٹس ہوں، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ملے بھی ہیں سائنٹسٹ کو اور تھوڑے تھوڑے انڈیکیشنز ملے ہیں۔ سو ابھی ہم بہت دور ہوں جہاں تک یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اور 7 ہیونس کی جہاں تک بات کی گئی ہو تو وہ چیز سمجھ نہیں آئی بیکاز ہیون تو ایک ہی پتا ہے ہمیں کہ بھائی جنت میں جو اچھے کام کرتا ہے، جو اچھا مسلمان بن کے رہتا ہے تو وہ جاتا ہے۔ سو وہ چیز کے بارے میں ویڈیو میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اور سیریسلی میرے لیے بھی بالکل نئی چیز ہے کیونکہ میں نے بھی آج تک نہیں سنا کہ ہمارے 7 ہیونز ہے اور 7 ارتھ ہے، کیونکہ جس میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ یہی ارتھ ہے نا، ایک ہی ارتھ ہے جہاں پہ مطلب لیونگ آرگینزم رہ رہے ہیں، ہے نا۔ لیکن قرآن کے اکارڈنگ کہ کیا ہے کہ 7 سورگ ہے، ہیونز ہے اور 7 ارتھ ہے، تو وہ کیسے ہے وہ تو اس ویڈیو کو دیکھ کر ہی پتہ لگے گا۔ تو دیکھتے ہیں ویڈیو کیسے ہونے والی ہے، بھائی دیکھ لیتے ہیں کیسا ہوگا، تو آپ بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ۔ دوستو قرآن پاک کی سورہ طلاق کی آیت 12 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں جن میں اس کے حکم اترتے رہتے ہیں، تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ وہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت 29 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ ان آیت مبارکہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ آسمان جسے ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں وہ محض ایک آسمان تک محدود نہیں ہے، بلکہ بالکل اسی طرح کے اور اسی سے ملتے جلتے 7 آسمان یا کائنات موجود ہیں جو ہماری نظروں اور سوچ سے بہت بہت دور ہیں۔ بالکل اسی طرح سے 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو ایک صاحب عقل شخص کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا کر سکتی ہیں کہ طے بطے 7 آسمانوں سے اور 7 زمینوں سے دراصل مراد کیا ہے؟ کیا واقعی ہماری اس کائنات کے جیسی کئی اور کائناتیں بھی وجود رکھتی ہیں جہاں پر انسانوں جیسی یا کوئی بھی اور مخلوق وجود رکھتی ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی نازل ہوتے ہیں جو کہ ہماری موجودہ کائنات سے بالکل الگ اور جدا ہیں؟ یا پھر اس سے مراد زمین کے گرد موجود قدرتی حفاظتی تہیں جیسے کہ ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر، زمین کا قدرتی میگنیٹک فیلڈ یا پھر اوزون لیئر وغیرہ ہیں جو کہ ہماری زمین کو ہر لمحہ خلا سے آنے والے بیرونی خطرات سے بچاتی ہیں اور زمین پر زندگی کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ جہاں تک آسمانوں کی بات ہے تو اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ 7 آسمانوں سے مراد ہمارے آسمان جیسے 6 اور جہاں بھی ہیں جس کا واضح طور پر ذکر قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 250 سے زیادہ مقامات پر آسمان کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ النبا کی آیت 12 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ الاسراء کی آیت 44 کے اندر اللہ پاک نے مزید فرمایا، 7 آسمان اور زمین کے اندر جو لوگ بھی ہیں سب کی سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور مخلوقات میں کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار غفار ہے۔ یعنی کہ خالق کائنات نے صرف ایک نہیں بلکہ 7 کائناتیں بنائی اور انہی کائناتوں کے اندر زمین کی طرح کی ہی کئی زمینیں موجود ہیں جہاں پر کئی نامعلوم مخلوقات آباد ہو سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے جب اپنی جنتی سواری براق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تمام آسمانی راستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ آپ نے پہلے آسمان پر جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر دوسرے آسمان پر جس کا نام فیدوم یا معاون ہے اور یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی شعائیں پھوٹتی ہیں، یہاں پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، جبکہ تیسرے آسمان پر جس کا نام ملکوت ہے اور یہ تانبے کا بنا ہے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر جسے زورا کہتے ہیں اور یہ سفید چاندی سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر جسے مزینہ کہتے ہیں اور یہ سرخ سونے کا بنا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر جس کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے،
और सातवें आसमान पर जिसका नाम लाबिया या दामे है, और ये सुर्ख याकूत से बना है। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि ज़मीन पर मौजूद खाना काबा की ही तरह का एक और काबा जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, और जो एक बार इसका तवाफ़ कर ले इसकी दोबारा ज़िंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं सातों आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नुम मौजूद हैं, और जन्नत का हर दर्जा एक सियारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नुम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सियारे या प्लेनेट इसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी के दरख्त तक मौजूद हैं, जो कि हर मखलूक़ात की हद है। और इससे आगे कोई भी मखलूक़ात अगर बढ़ना भी चाहे तो वो जल कर खाक में बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सफ़र मेराज पर इससे भी आगे तशरीफ़ ले गए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, अगर मैंने इससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है, जो कि ज़मीन और आसमान या इस पूरी कायनात का अहाता किया हुआ है। क़यामत के रोज़ हर जिंदा चीज़ को फना होना है, इसलिए जन्नत और जहन्नुम को सातों आसमानों से अलग या जुदा बनाया गया है, क्योंकि क़यामत के बाद भी वो कायम रहेंगी। दोस्तों, कुरान करीम की जिन आयात के अंदर आसमानों के बाद ज़मीन जैसी 7 ज़मीनों का जिक्र मौजूद है, इससे मुराद ज़मीन की तह में मौजूद कोई लेयर्स नहीं है, मसलन क्रस्ट, मेंटल और कोर वगैरह, बल्कि इन्हीं आसमानों में ज़मीन जैसी कई और ज़मीनें भी मौजूद हैं। और इन आयात के अंदर ज़मीन का हवाला देने का मतलब ये है कि वहाँ पर भी हमारी अर्थ की ही तरह कोई ज़िंदगी मौजूद हो सकती है, और ये ज़िंदगी किस सूरत के अंदर मौजूद है हम कुछ नहीं जानते। और इसकी मिसाल देने की वजह यह है कि ज़मीन ज़िंदगी की अलामत है और इंसान भी सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो इसकी रूह को हर एक आसमानी दरवाजे से गुजार कर आलम अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर क़यामत तक आने वाली रूहें इंतज़ार करती हैं। हर एक आसमानी दरवाजे पर निगहबान फरिश्ते इस रूह का हसब नसब पूछते हैं और फिर इसे इस दरवाजे से गुजरने देते हैं। जैसा कि सफ़र मेराज पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक आसमान पर तारुफ करवाया और इन निगहबान फरिश्तों ने खुशामदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी सैराग के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े सैराग के अंदर मौजूद एक अंगूठी की हैसियत क्या हो सकती है, यकीनन आप भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि ना होने के बराबर। इसी तरह मजीद फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को सिरा समझ लो और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस सिरा के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से सातों आसमानों के बारे में आपने यही बयान किया कि इन सातों आसमानों के अंदर हर एक आसमान दूसरे आसमान से साइज के अंदर नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा है, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान इसके सामने सिरा में पड़ी हुई एक अंगूठी के साइज के बराबर हैं। इसी बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह से इसकी वजाहत करती है कि हमारी इस कायनात जैसी कई और कायनातें भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से जुदा और अलग अलग हैं। इस पर दुनिया के सभी साइंटिस्ट यकीन रखते हैं, जिसे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गुथ ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ समझ रहे थे वो दरअसल हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि असल कायनात यानी कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इसके मुकाबले में 3 × 10 की पावर 23 टाइम्स गुना बड़ी है। यानी कि ऐसी कायनात जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना ही इसका मुशाहदा कर सकते हैं और ना ही कभी इसे देख पाएंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसका हम अब तक मुशाहदा कर पाए हैं, इसका साइज है 46.5 बिलियन लाइट ईयर, जिसे अगर डॉक्टर एलन के मुताबिक एक्चुअल यूनिवर्स के साइज यानी कि 3 × 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करें तो पहले आसमान का असल साइज सामने आता है, जो कि 4.28 × 10 की पावर 23 बनती है। यानी कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी, जहां तक पहुंचने का वक्त नापने के अंदर शायद वक्त का पैमाना ही कम बढ़ जाए, जहां तक इंसान पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बल्कि हकीकत तो यह है कि वो अपने करीब तरीन चांद पर भी जाने के काबिल नहीं हो सका। 7 आसमानों पर पहुंचने के बारे में सोचना तो किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। कायनात की वसअत अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की निशानी है कि इस कदर पावर और टेक्नोलॉजी के हसूल के बावजूद इंसान पहले आसमान तक का सिरा तक नहीं ढूंढ पाए। खुद कुरान करीम ने चैलेंज किया है कि इंसान आसमान और ज़मीन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता जहाँ तक इसकी हद मुकर्रर है। दोस्तों, किसी चीज़ का आंखों से नज़र ना आना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज़ दरअसल मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हमारी इस दुनिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो हकीकत के अंदर मौजूद हैं। और हम इन चीज़ों को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि ये हमारे मुशाहिदे की चीज़ें हैं और हम मुशाहिदे का इनकार नहीं कर सकते। मसलन ग्रेविटी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
اور اس طرح کی کئی چیزیں ہماری دنیا و کائنات کے اندر موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. 7 آسمانوں کا تصور بھی ذرا مختلف نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری نظروں سے کسی مفصلیت کی وجہ سے پوشیدہ ہیں. اس عظیم الشان کائنات کی تخلیق کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے، جس کے مطابق ہماری کائنات ایک نتھنگ پوائنٹ سے ایک سنگولیرٹی کے اندر بند تھی جس کا میس انلیمیٹڈ تھا اور گریوٹی حد سے زیادہ. یہ ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر بکھر گئی جس سے موجودہ کائنات، سٹارز، گلیکسیز اور نیبولاز وغیرہ سب کچھ بنا. اور یہ بھی کہ یہ ہر لمحہ روشنی کی رفتار سے مسلسل اب تک پھیل رہی ہے، جیسا کہ دھماکے کے بعد ہوتا ہے کہ چیزیں دور دور تک بکھر جاتی ہیں، اور جب اس دھماکے کی شدت ختم ہوگی تو یہ پھر سے وہیں پر واپس لپٹنا شروع کر دے گی جہاں سے اس کا آغاز ہوا. اسی بگ بینگ کے بارے میں قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی. پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جبکہ اس کائنات کے خاتمے سے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب کچھ خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے دریا کے اندر چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پر وہ گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے. بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے. دوستو، یہاں پر آسمان کو تھامنے کی بات کرنا کہ وہ گر نہ پڑے، اس سے مراد آج کی زبان کے اندر سائنس کی زبان میں بگ کرنچ تھیوری ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جس رفتار سے ہماری یہ کائنات پھیل رہی ہے اسی رفتار سے ایک دن سکڑ کر پھر سے ایک سنگولیرٹی کے اندر بدل کر بالکل ختم ہو جائے گی، یعنی کہ ریورس ہو کر بالکل ایک غبارے کی طرح جس کے اندر ہوا بھر کر اسے کھول دیا جائے اور اس کے بعد وہ اپنی اصلی حالت کے اندر واپس آنا شروع کر دے. بالکل یہی حال گریوٹی بھی پوری کائنات کا کرے گی. اور ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ گریوٹی جیسی فورس دراصل ہے کیا جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہے. ایک ایسی طاقت جو نظام کائنات سنبھالے ہوئے ہے لیکن انسانوں کے کنٹرول میں نہیں. یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ پورا آسمان اور اس میں موجود ہر ایک چیز آج ہی انسانوں پر گر پڑے. آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کے پیدا کرنے، اس کے خاتمے اور اس کی وسعتوں کو عرب کے سراغ کے اندر جب کسی بھی قسم کا کوئی فلکیاتی یا کوسمولوجی کا کوئی علم موجود ہی نہیں تھا، کس نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ سب باتیں اتنے واضح انداز کے اندر بیان کی جسے آج 21ویں صدی کی سائنس آج کے دور کی سب سے بڑی دریافت کے طور پر پیش کر کے فخر محسوس کرتی ہیں. صحیح بات ہے. یقیناً اس خالق نے جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے جس کے دست قدرت کے اندر اس پوری کائنات کا ہر ایک ذرہ ہے اور وہ اس ذرے سے بھی غافل نہیں ہے. یار اس ویڈیو سے ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو ہماری دھرتی ہے اس میں مطلب کہ اور بھی ایسے دھرتی مطلب ہو سکتی ہے، اور اس میں یہی بتایا تھا کہ بیسیکلی ویڈیو نا نان بلیورس کے لیے تھی. اس میں یہی بولا تھا کہ اگر آپ مطلب میں تمہیں اتنے سارے مطلب بھگوان یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اتنے سارے وہ دے رہا ہوں، سمبلس دکھا رہا ہوں کہ میں ہوں، اور اسٹل تم اگر مجھے اگنور کر رہے ہو، ہے نا، تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے یہ بس تمہیں ہی پتہ ہوگا، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں. اور اس میں یہ بھی تھا کہ جو یہ دھرتی ہے جس حساب سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اور جیسے جیسے ہمارے مطلب کہ ہم لوگ ہماری ارتھ کے لیے کرول ہوتے جا رہے ہیں نا، ویسے ویسے آبویس سی بات ہے کہ ہماری دھرتی پھٹنی ہی ہے ایک دن. تو اس میں بھی سیم یہی چیز دکھائی تھی. اور اس میں یہی بولا تھا کہ تم مطلب کہ جو مطلب پہلے سولز ہوگی ان کے، وہ پہلے وہ 7 دروازوں سے ہو کر جائے گی، پھر وہ قیامت تک کا ویٹ کرے گی. پھر قیامت والے دن سب کا، ساری سولز کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہوگا اور کون کس مطلب کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں. شاید ایسا ہی ہوگا. تو مجھے تو اتنا ہی سمجھ. پر اس میں اور بھی بہت چیزیں تھی، جیسے مان لو 7 ہیونز اور 7 ارتھس کے بارے میں بتایا گیا ہے. پھر کس طریقے سے مطلب اس کو ڈسکرائب کیا گیا کہ آبزرویبل یونیورس کی جیسے ہی اور بہت ساری ہیں ہماری، اور وہ چیزوں کے بارے میں مطلب ارتھ جیسے ہمارے بہت پلانٹس ہوں گے اینڈ پر ہم لوگ شاید کبھی ریچ نہ کر پائے، یا ہم لوگ کر پائے تو پتہ نہیں کب تک کر پائے، شاید ہماری لائف ٹائم میں تو نہیں ہو پائے گا یہ چیزیں. تو یہ ساری چیزیں جو ریویلنگ فیکٹس ہیں یہ بھی قرآن کے اندر ہے. تو یہ دیکھ کے بہت شاکنگ لگتا ہے کہ لائک کیسے. اور ایکچولی جو لاسٹ میں بات کر رہے تھے جو پریزنٹر تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی کیسے پاسبل ہے، لائک بیکاز 1500 سال پہلے قرآن میں لکھا گیا، تب تو لائک کچھ ایسے ہم لوگ سائنس میں اتنا انوالو بھی نہیں تھے اور چیزیں بھی نہیں تھی، اور اس ٹائم پہ یہ ساری چیزوں کے بارے میں بتانا بہت زیادہ شاکنگ لگتا ہے. اور ابھی بھی ایسا لگتا ہے یہ کیسے ہوا تھا، یہ ایسے کیسے لکھا گیا. تو تب پھر یہ آتا ہے کہ نہیں یہ چیز اللہ نے بتائی تھی تبھی یہ ہو پائی ہے، ورنہ تو کیسے ہو پاتی. تو آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. تو ایسے لائک کرتے جائے، کمنٹ کرتے جائے، شیئر کرتے جائے، اور سبسکرائب کرتے جائیں. بائے.